بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ نے مبصرین کی گاڑی پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اٹلی نے کرسمس کے موقع پر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ لوگ تہوار پر گھروں میں بند۔ بھارت میں ایک اور بیماری پھیلنے لگی۔ ماسک نہ پہننے پر ملک کے صدر کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ یونان میں ترک قونصل خانے کا عہدیدار گرفتار، ترکی کا رد عمل بھی آ گیا۔ پاکستانی 5 ماہ میں 38 ارب روپے سے زائد کی چائے پی گئے۔ ماں نے بیٹے کے غیر اخلاقی میگزین پھینک دیے، بیٹا عدالت پہنچ گیا، مقدمہ بھی جیت گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ہی وزیر خارجہ کے بیان کو رد کر دیا۔ صومالی وزیر اعظم بال بچ کے 15 افراد ہلاک۔ سوچ رہی تھی کہ اب شاید میری شادی کبھی نہ ہو۔ نیدرلینڈ کی برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر پابندی۔ میرے شوہر کو پاکستانی کہا گیا، میری والدہ کا نام رخسانہ احمد کر دیا گیا۔ انڈین اداکارہ ارملا۔ پولیس آفیسر نے استاد کی عزت کی نئی مثال قائم کر دی۔ جاب کے لیے نوجوان نے اپنی سی وی اپنی گاڑی پر لگا دی، قسمت کھل گئی۔ کھیل شروع، اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح۔ الیکٹرانکس کی دکان کے باہر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر کارٹون دیکھتا غریب بچہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے راولاکوٹ میں اپنے مبصرین کی گاڑی پر ہونے والے واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ مبصرین کی گاڑی نامعلوم چیز کی زد میں آئی، تاہم کسی کو جانی نقصان نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا کہ ہم معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور ہم اس معاملے پر پاکستان اور بھارت کے موقف سے باخبر ہیں۔ جبکہ ISPR کے مطابق بھارتی اہلکاروں نے اقوام متحدہ کی گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا، جس میں 2 فوجی مبصر بھی موجود تھے۔ یہ بات نوٹ کی جانی چاہیے کہ اقوام متحدہ کی گاڑیاں واضح طور پر دور سے بھی پہچانی جاتی ہیں۔ اٹلی نے کورونا سے نمٹنے کے لیے کرسمس اور نئے سال کے موقع پر ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر اٹلی ریڈ زون میں شمار ہوگا۔ تمام دکانیں اور کاروبار بند رہیں گے، صرف ضروری کام والے لوگ، پولیس، سیکیورٹی اور محکمہ صحت سے متعلقہ افراد سفر کر سکیں گے۔ کورونا کے بعد بھارت میں ایک اور مہلک بیماری پھیلنے لگی ہے، جس میں لوگ اندھے ہو رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ بیماری دہلی اور ممبئی سے شروع ہو کر اب احمد آباد جا پہنچی ہے، جہاں اس کے 44 مریض اب تک سامنے آ چکے ہیں اور 9 کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بیماری کا نام میوکورمائکوسس ہے، جو ایک نایاب قسم کی بیماری ہے۔ یہ بیماری بھارت میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور ایسے وقت میں لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے جب ملک پہلے ہی کورونا کے موذی وبا کا شکار ہے۔ میوکورمائکوسس نامی یہ بیماری عموماً ناک سے شروع ہوتی ہے اور پھیلتی ہوئی آنکھوں کی طرف جاتی ہے اور آدمی کو نابینا کر دیتی ہے۔ یہ انفیکشن پھیلتا ہوا دماغ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر اس کی جلدی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، تاہم اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک چلی کے صدر کو فیس ماسک نہ پہننے پر $3,500 تقریباً 5,60,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ صدر کی گزشتہ دنوں ایک سیلفی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی، جس میں وہ ساحل سمندر پر ایک شہری کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے فیس ماسک نہیں پہنا ہوتا۔ چلی میں دوستوں، کورونا کے متعلق انتہائی سخت قوانین لاگو کیے گئے ہیں اور ان کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے رکھے گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض خلاف ورزیوں پر جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جب ملک کے صدر کی ایک آدمی کے ساتھ بغیر ماسک سیلفی سامنے آئی تو قانون حرکت میں آیا اور انہیں بھی $3,500 جرمانہ کر دیا۔
اپنی اس غلطی پر صدر پنیرا نے لوگوں سے معافی بھی مانگ لی ہے اور وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ساحل پر واک کر رہے تھے جب شہری ان کی طرف آیا اور ان کی سیلفی بنا ڈالی۔ انہیں خیال ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے ماسک نہیں پہن رکھا۔ یونان کی پولیس نے ترکی کے قونصل خانے کے عہدیدار کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، جس سے نیٹو کے رکن ممالک کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے ساتھ یونان کے ایک اور شہری کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ترکی نے فوری طور پر قونصل خانے کے عہدیدار کی گرفتاری کی مذمت کی ہے اور ان کی گرفتاری کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ جولائی تا نومبر 38 ارب 43 کروڑ روپے سے زائد کی جائے درآمد کی گئی۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 28 ارب 90 کروڑ کی چائے درآمد کی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان میں چائے کی پتی کی پیداوار کافی کم ہے، جس کے باعث پاکستان کو چائے کی پتی سری لنکا سمیت دیگر ممالک سے درآمد کرنی پڑتی ہے۔ سردیاں آتے ہی پاکستان میں چائے کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ چائے کے ڈھابے اس موسم میں شہریوں سے بھرے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں غیر اخلاقی میگزین اٹھا کر باہر پھینکنے پر ماں کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا بیٹا قانونی لڑائی جیت گیا۔ ڈیوڈ ورکنگ نامی اس بیٹے نے اپنی ماں بیتھ اور باپ پول کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا کہ انہوں نے اس کے پسندیدہ غلط میگزین اٹھا کر کچرے میں پھینک دیے ہیں۔ ڈیوڈ نے عدالت میں بتایا کہ اس کے ماں باپ کے اس کام کی وجہ سے اس کا $25,000 کا نقصان ہوا ہے، جو اسے واپس دلایا جائے۔ عدالت نے گزشتہ روز ڈیوڈ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ماں باپ کو اس کا نقصان اور عدالتی کارروائی پر اٹھنے والے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے سائبر کارروائیوں میں روس کے ملوث ہونے سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اپنے پسندیدہ وزیر مائک پومپیو سے پہلی بار کسی معاملے پر اختلاف نظر آیا ہے، جس کے بعد وائٹ ہاؤس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ لازمی نہیں کہ ہر چیز کے پیچھے روس کا ہاتھ ہو، چائنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ ملک میں جو بھی ہو فوراً روس پر شک کیا جائے۔ امریکی صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سائبر حملوں کا ذمہ دار روس کو ٹھہراتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ دوسری جانب روس نے بھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اپنی کمزوریوں کا الزام ہم پر نہ دھرے۔ صومالیہ میں وزیر اعظم محمد حسین روبلے کی آمد سے ذرا دیر پہلے ایک زوردار دھماکے میں 15 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ صومالیہ کے وزیر اعظم کو اس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے، تاہم ان کے 3 محافظوں سمیت 15 افراد جان سے چلے گئے۔ وہاں کی ایک تنظیم صومالیہ میں سرکاری عمارتوں اور افسران کو نشانہ بنانے میں ملوث ہے۔ بھارت میں ایک دلہن کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور اس کی ٹانگیں فریکچر ہو گئیں، جس پر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، تاہم اس کا دلہا اسے بیاہنے کے لیے ہاسپٹل ہی پہنچ گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر پریا گراج میں پیش آیا۔ آرتی نامی اس دلہن کی ٹانگیں اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ جب میرے شوہر نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے ہاسپٹل آ رہا ہے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس واقعے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید میری شادی کبھی نہ ہو سکے، لیکن میرے شوہر نے اس حالت میں مجھے اپنا کر وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف لڑکے کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ ہماری قسمت، لیکن میں اس مصیبت کی گھڑی میں آرتی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ نیدرلینڈ نے برطانیہ سے اپنے ملک آنے والی مسافر پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نیدرلینڈ کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ میں کورونا کی نئی لہر کے باعث وہاں سے آنے والے مسافر پروازوں پر 1 جنوری تک پابندی عائد کی جا رہی ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ برطانیہ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کورونا کی ایک نئی قسم کی وجہ سے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اب کورونا کے ایک دوسرے میں منتقل ہونے کا تناسب 70% سے زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ میں بوجھل دل کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اب اس طرح سے کرسمس نہیں منائیں گے جس طرح ہم نے پہلے منصوبہ بندی کی تھی۔ میں پوری نیک نیتی سے کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے۔ انڈیا کی ماضی کی مشہور اداکارہ ارملا نے انکشاف کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے شوہر کی نہ صرف ٹرولنگ کی گئی بلکہ ان کو تخریب کار اور پاکستانی کہا گیا۔ انڈین میگزین مڈ ڈے کے مطابق صحافی برکھا دت کو دیے گئے انٹرویو میں 46 سالہ اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کو اور ان کے شوہر محسن اختر کو آن لائن نفرت اور نامناسب سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سب باتوں کی کوئی حد ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ویکیپیڈیا کے صفحے پر بھی میری والدہ کا نام رخسانہ احمد اور والد کا نام شویندر سنگھ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے شوہر نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ وہ کشمیری مسلمان ہیں۔ ہم دونوں اپنے مذاہب کی پیروی کرتے ہیں اور سختی سے پیروی کرتے ہیں۔ پاکستان تھانہ سول لائنز بہاولپور میں تعینات ایس ایچ او فرحان حسین کے دفتر میں ان کے استاد اپنے کام سے آئے تو ایس ایچ او اپنی کرسی سے اٹھ کر استاد کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ تصویروں نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ حاصل کر لی۔ ٹویٹر پر مہران نامی صارف نے تصویریں شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرحان حسین اپنے دفتر میں موجود استاد کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد کی باتوں کو بہت مؤدبانہ طریقے سے سن رہے ہیں۔ ان تصویروں کے ساتھ مہران نے کہا کہ استاد کی عزت کرنے والے شاگرد ہی معاشرے میں عزت پاتے ہیں۔ پولیس آفیسر فرحان حسین کے 7ویں کلاس کے استاد سید انور صاحب جب تھانے میں ان کے پاس کسی مسئلے کے لیے آئے تو ایس ایچ او صاحب نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا مسئلہ سنا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ایس ایچ او کو خوب داد دی ہے اور کہا ہے کہ ایسے پولیس آفیسر معاشرے کا فخر ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک نوجوان بی بی سی ریڈیو میں نوکری کا خواہش مند تھا جس نے بی بی سی کی اعلیٰ انتظامیہ کی نظروں میں آنے کے لیے ایسا حیران کن طریقہ استعمال کیا کہ اس کی قسمت کھل گئی۔ اس نے اپنی سی وی اپنی کار کی چھت پر پرنٹ کروا ڈالی۔ وہیں بی بی سی ریڈیو کے سربراہ لیڈ ہڈن جون کی نظر اس گاڑی پر پڑی تو انہوں نے سی وی پڑھ کر اس کے ساتھ رابطہ کر لیا اور اسے نوکری دیے جانے کی خوشخبری سنا دی۔ بی بی سی سربراہ بعد میں اس کی تخلیقی صلاحیت کی تعریف کرتے نظر آئے، تاہم کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ میکس ایک مشہور یوٹیوبر تھا، چنانچہ اس نے اپنی شہرت کا استعمال کرتے ہوئے یہ نوکری حاصل کی۔ اگر کوئی عام نوجوان ایسا کرتا تو شاید اسے اس طرح نوکری نہ مل پاتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آئندہ جنوری کے پہلے ہفتے میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے، جہاں وہ دبئی میں اسرائیلی سفارت خانے کا بھی افتتاح کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ کے داماد اور ان کے مشیر خاص جیرڈ کشنر اور دیگر اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کابینہ کے وزراء کو متحدہ عرب امارات کے سفر سے روک دیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کی اعلیٰ شخصیت کے طور پر سب سے پہلے خود امارات کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ الیکٹرانکس کی دکان کے باہر بیٹھ کر ٹی وی پر کارٹون دیکھتے بچے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا صارفین کو افسردہ کر دیا۔ ایک بچہ سردی میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر الیکٹرانکس کی دکان کے باہر سے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ ایک صارف نے پیغام میں لکھا کہ آج الیکٹرانکس کی دکان کے باہر کارٹون دیکھتے ہوئے اس بچے کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ خواہشیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔
قدرت اس بچے اور اس جیسے ہزاروں بچوں کی حسرتیں اور خواہشیں پوری کرنے کا کوئی وسیلہ بنائے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین بھی افسردہ ہو گئے۔ ایک صارف نے لکھا کہ ہوٹلز، ورکشاپس وغیرہ پر نوعمری میں ہی اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھانے والے ایسے بچے نہ جانے کیا کیا سہتے ہوں گے۔ ایک صارف نے کہا کہ خدا سب بچوں کا مستقبل روشن کرے اور ان کے خواب پورے کرے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔